بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے مینٹل ڈس آرڈر۔ کافی سارے لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت ساری بحث ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ مینٹل ڈس آرڈر کیا چیز ہے، کیا ہے جو ذہن کو بند کر دیتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف کیا سرائیاں ہوتی ہیں۔ مینٹل ڈس آرڈر ایک ایسا سمجھے کہ مرض ہے کہ انسان کسی چیز کے اندر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ غیر حقیقی چیزوں کو حقیقت کے روپ میں وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہی حقیقت ہے، کہ جو میری چیز ہے یہ حقیقت ہے، حالانکہ وہ اتنا دور نکل چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دماغ عام لوگوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے VIP کام ہے، یہی اصل ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا۔ تو مینٹل ڈس آرڈر کے پیشنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مشکل ترین چیز ہے۔ اس کے لیے میں ان لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جو اس چیز کے مرض کے جو ایسی چیزوں کے لاحق ہے، وہ سب سے پہلے ان کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس فوراً طور پہ رابطہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کے اوپر روحانی کیا طریقہ بتائیں گے، کہ روحانیت کے اندر اس میں کیا حکمت عملی ہے۔ دیکھیے، روحانیت روح سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں نے بہت سارے لوگوں سے، ایسی بڑے بزرگان سے، بڑے جو اس چیز کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میرے رابطے ہوتے ہیں، تو میں ان سے گائے کوئی چیز حاصل کرتا ہوں کہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا، علم کے اندر انسان ترقی کرتا ہے۔ تو میں نے ان کے سے مینٹل ڈس آرڈر کے بارے میں پوچھا تو بہت ساری انہوں نے باتیں کی۔ میں یہاں مختصر بات بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس تو لوگ جاتے ہیں، جو بھی وہ ادویات تجویز کرتے ہیں ظاہر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے انسان کا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا روحانی طور پہ ہم کیا کیا جائے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص اس چیز کا شکار ہے تو اس کو آپ ایک چیز کے اوپر لگا دیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور سینٹر میں ایک تسبیح یا کبیوں کی یہ پڑھا کرے تو کافی حد تک بہتری آئے گی۔ لیکن ایک بڑا نازک سا مسئلہ ہے یہ جو میں نے بیان کیا ہے، ابھی اس کے اوپر میں وضاحت سے بیان کروں گا۔ میں نے ابھی اس کے اوپر بہت کم روشنی ڈالی، یعنی آپ کا ذہن پورا کا پورا جو ہے آپ کا ذہن وہ ایک منقطع ہو جاتا ہے حقائق سے مکمل طور پہ۔ تو یعنی اس حد تک انسان دور ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن کی جو حقیقت ہے یا ذہن کا اس کا جو سطح ہے وہ بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ بالکل سمجھے کہ آخری سٹیج سمجھ لیں۔ تو میں سمجھوں گا کہ اس میں بہت ساری اس کے جو پیدا ہونے کی وجوہات ہیں، وہ بہت ساری انسان کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات، جب بہت بڑی کسی ڈپریشن، ٹینشن، شدید قسم کی رد عمل کے صورت میں یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے لیے کے اصول کے لیے، ہم ان چیزوں کے علاج کے لیے جب تک کسی ماہر نفسیات سے رابطہ نہیں کریں گے تو پھر کام بگڑتا جائے گا۔ سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں نفسیات کے جس کے بارے میں لوگوں کا بہت ایک خیال پایا جاتا ہے، خاص کر ذہنی امراض میں۔ وہ سمجھتے ہیں جی کسی جادو کا، کسی ٹونے کا، جو فلانی چیزوں کا اثرات ہیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور لوگ اس کو جنات کی کارستانی سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی تویز ہو گئے ہیں، کوئی کس قسم کے مختلف کیا سرائیے کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ وضاحت کی تھی کہ ایک بندے کو
کچھ مرض لاحق تھے، تو وہ کسی عامل صاحب کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، یہ چیز ہے، اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں عامل حضرات، یہ نام نہاد عملیات کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ کے عامل صاحب جن سے آپ علاج کروا رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں جو ماہر نفسیات کی طرف سے آپ کو تجویز کردہ ادویات ہیں، جب وہ کھاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی میں اس وقت بالکل نارمل ہو جاتا ہوں۔ تو میں کہ پھر عامل صاحب کو یہ پوچھا جائے، یہ میرا بھی ایک کویشچن ہے کہ جب ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو اس وقت کیا جنات گولیوں سے یا ایسی ٹیبلٹ سے ڈرتے ہیں کیا؟ اس وقت آپ کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو لہٰذا ان چکروں سے نکلے، ان چیزوں کے وہم میں نہ پڑیں۔ آپ مکمل طور پہ آپ کو کوئی ایسا ذہنی مسئلہ ہے، کسی پریشانی ہے، تو آپ ڈاکٹر حضرات سے رجوع کریں۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے تاکید کروں گا کہ ذہنی بہت سارے مسائل ہیں مختلف قسم کے، احساس کمتری، احساس برتری، خوف کا آنا، ڈرنا، حقیقت سے دوری، شدت پسندی، انتہا پسندی، غصے میں آنا، ٹینشن، ڈپریشن، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ سارے ذہنی امراض کی نشانیاں ہیں۔ تو اس موضوع کے اوپر میں بہت ساری گفتگو کروں گا۔ یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے مینٹل ڈس آرڈر کے بارے میں، یہ سب سے سمجھے لاسٹ ہے۔ اس کے بعد تو میرے خیال میں کافی حد تک بندے درست ہونے کے جو امکانات ہیں، میں کسی کو مجوسی کی طرف تو نہیں لے کر جانا چاہتا، لیکن یہ بہت خطرناک حد کے اوپر پہنچنے والا مرض، یعنی آپ کا ذہن پورے کا پورا کام کرنا، تقریباً آپ بالکل ایک غیر حقیقی چیز کو حقیقت کے روپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو کچھ لوگ اللہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی بات نہیں، آپ کو اس کے علاج کی طرف توجہ دلوانے کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑا مختصر سی بات کی ہے، آپ اس کے اوپر توجہ دیں کہ سب سے پہلے ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ دیکھیں میرا پروگرام جو حقیقی معلومات ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقیقت سے آشنائی حاصل کریں۔ ہم دوسری سرگرمیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ہر بندہ خاص کر اس جو خطہ ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر، جہاں پہ بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر بندہ دھکیلا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ اعلیٰ ماہر نفسیات سے رجوع کرے، مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور ان کی ادویات جو دی ہیں اس کی ہدایات پر عمل کرے۔ اور میں اس سلسلے میں میری اپنی ایک سمجھ ہے، میں جس کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے وہ اس کے اوپر بڑا اثر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس ماحول کا حصہ بنیں کہ جہاں کو آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے ان کے لوگ بڑے حقیقت پسند ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی فلمی آدمی ہے تو وہ فلمی دنیا میں آپ کو دھکیل دے گا، کوئی غیر حقیقی سوچ کا آدمی ہے تو وہ غیر حقیقی سوچ کے اندر آپ کو دھکیلتا جائے گا۔ جس کسی کو پیسہ جمع کرنے کا شوق ہے وہ پیسوں کی ترکیب بتائے گا۔ آپ اس چیز کے اندر ہے کہ اسلام کے اندر جو اسلام نے حکمات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، ہم جب تک اس کے اوپر نہیں غور کرو فکر کریں گے تو ہم بہت ساری چیزوں سے محروم رہیں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے جو ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم جب دیکھیں کوئی بندہ پیدائشی مینٹل نہیں ہوتا، ڈس مینٹل نہیں ہوتا پیدائشی، وہ کیوں ہوا؟ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں۔ میں نے غور کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ڈس مینٹل ہے جو وہ کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہو۔ کوئی بھی چیز اپنے آپ وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے کہ بندہ خودکشی کے نتیجے پہ بھی پہنچ گیا، مایوسی کی اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ خودکشی کے اوپر آ گیا۔ اور خودکشی کرنے والے لوگ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تاریخ پڑھ کے دیکھی ہے کہ ان کے پاس اسلام کا کوئی نالج نہیں تھی، اسلام کی طرف ان کی رغبت نہیں تھی۔ اسلامی بندہ کوئی بھی آپ کو خودکشی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ان کے پاس اسلامی تعلیمات کی کمی تھی۔
اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس محفل میں بیٹھ رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے، جہاں پہ اب تک وہی رسومات، وہی چیزیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں ابھی تک ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم کسی روحانی پیشوا حقیقت معنوں میں آپ کو کوئی چیز بتانے والا اور اس کی طرف آپ غور نہیں کریں گے تو آپ اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو حقیقت ہے۔ ہم آئیڈیل شخصیت اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، ہم اس کے آئیڈیل شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے لوگ دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنا، میں نے دیکھا کہ جس کے پاس 1 ارب روپیہ جب وہ غریب سے امیر ہو گیا تو اس کو اپنی آئیڈیل شخصیت سمجھ لی۔ جب آئیڈیل شخصیت سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو تو خواہ وہ حرام کھا رہا ہے یا جو بھی کر رہے ہیں، آپ اس کی نقل کرنا شروع کر دیں کہ یہ دنیا کا سب سے کامیاب آدمی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز بس گئی کہ یہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے، وہاں سے آپ کی عقل کھا گئی۔ کامیابی کو میں نے پہلے بھی کہا کہ کامیابی جو چیز ہے وہ کسی کی آئیڈیل شخصیت آپ جس کو سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو آئیڈیل ہے آپ کے لیے بنا ہوا ہے وہ ہے کیا چیز۔ ایک بندے کو آپ حرام کھا کے یا اس نے فراڈ کر کے یا غیر حقیقی چیزوں سے پیسہ کما کے اس نے کروڑوں پتی ہو گیا ہے، کروڑ روپیہ کما لیا۔ میں بڑی سادہ گفتگو کر رہا ہوں کہ تمام سننے والے حضرات جو میری باتوں کو سمجھ سکے۔ ایک بندے نے 1 2 4 5 10 کروڑ روپیہ کما لیا ہے فراڈ کے ذریعے کسی طریقے سے، تو آپ کی نظر میں وہ آئیڈیل بن گیا۔ اب یہ قصور کس کا ہوا؟ یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے حقیقت میں نہیں سوچا کہ یہ تو فراڈ کر رہا ہے، یہ تو دھوکہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے لیے آپ اس کی شخصیت کو بڑی گہری نظر سے سوچ رہے ہیں کہ دنیا کا لائق ترین آدمی ہے۔ جو لائق ہوتا تو وہ تو ایک مثبت طریقے سے پیسے کماتا، کوئی کاروبار کرتا۔ آپ کو دیکھیے اس کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ دیکھیں جی فراڈ کر رہے ہیں۔ آپ فراڈ کرنے والے آدمی کو ایک دنیا کا لائق ترین آدمی جب سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ کی عقل جو ہے نا وہ ماری گئی، وہیں سے آپ کا سٹارٹ شروع ہوگا۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں، آپ آئیڈیل شخصیت اس کو سمجھے کہ جو دین کے حکامات کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر اس کا پریکٹیکل عمل بھی ہے۔ باتیں تو آپ میرے سے زیادہ کسی اور سے سن لیں گے، وہ آپ کو بہت سے بڑی باتیں بتا دے گا، آپ کہیں بڑا لائق آدمی۔ باتیں نہیں، جب تک آپ اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل طور پہ اپنا شخصیت کو تبدیل نہیں کریں گے، اور شخصیت کو تبدیل کرنے کے لیے روحانی رہنما ٹیچر کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ٹیچر کو ٹیچر کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ اپنے ٹیچر کا انتخاب کریں، آپ روحانی رہنما کا انتخاب کریں اور اس نے جو ہدایات آپ کو دیا اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر وہ جو طریقہ ظاہر ہے ٹیچر آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا، ٹیچر کبھی نہیں کہے گا کہ آپ مجھ سے علاج کروائیں۔ ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا مسئلے کا حل وہی ہے۔ آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو آپ ٹیچر صاحب سے اگر یہ بات کہیں گے کہ سر میری نظر کمزور ہے، میری نظر ویک ہے، تو ٹیچر آپ کو مشورہ دے گا کہ بیٹا اپنی نظر چیک کروائیں اور کسی مستند ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور آپ گلاسز استعمال کریں، وہ آپ کو جو نمبر لکھ کر دے۔ ٹیچر نے کبھی نہیں کہنا کہ میں نمبر لکھ کے دے دیتا ہوں آپ اینک لگائیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن کم از کم وہ آپ کو صحیح راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ ٹیچر اور موسن آپ کا کون ہے۔ موسن آپ کو صحیح راستے پہ لے کر جائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، وہ راستہ بتائے گا آپ کو، لیکن ہم اس راستے پہ چلتے ہی نہیں۔ ہم ٹیچر کو ٹیچر سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ ہمیں اپنے پیرنٹس اور ٹیچرز اور روحانی پیشوا ان سے جا کے اپنا تبادلہ خیالات کرنا چاہیے۔ اگر ہم ٹیچر کو ٹیچر سمجھیں گے، روحانی پیشوا کو روحانی پیشوا سمجھیں گے، اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے۔
لیکن افسوس کہ ہم نے جب تک اپنی ذہن کی جو فلم ہے اس کو خارج نہیں کریں گے تو ہم ٹیچر کو ٹیچر کیسے سمجھیں گے؟ ہم ٹیچر کی بھی وہی بات سنتے ہیں جو ہمیں پسند ہو۔ جب ہم ٹیچر کی بات سنیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کے اوپر ہیں۔ ہم اپنی جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے ہم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری من پسند بات کرے، یہی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ تو آئیں ہم مل کر اس چیز کا عہد کریں کہ ہم صحیح ٹیچر، صحیح روحانی پیشوا اور ایسی ماحول کا حصہ بنیں یہاں پہ ہمدرد لوگ آپ کے ساتھی بنیں اور آپ ان سے تبادلہ خیال کریں اور وہ آپ کی رہنمائی کریں۔ تو جو آپ نے مینٹل ڈس آرڈر کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو ایک ڈاکٹر حضرات ہی آپ کو اس کے بارے میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ماہر نفسیات سے رجوع، کم از کم عامل حضرات سے رجوع نہ کریں، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ جن بوت کے اندر فوراً چلے جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر حضرات سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتری ہوگی۔ تو میں اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔